السلام علیکم دوستو، میری آج کی ویڈیو مختارہ مائی کے بارے میں ہے۔ یہ اس کی زندگی کی کہانی ہے اور اس کے بعد وہ کیسے آج تک سروائیو کرتی رہی ہے، یہ آپ دیکھیں گے اس ویڈیو میں۔ تو میں پہلے آپ سے اپیل کرتا ہوں کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ میری آنے والی ویڈیو آپ تک صحیح طریقے سے پہنچ سکے۔ تو یہ واقعہ ہے 22 جون 2002 کو تقریباً دن کے 2 بجے کے وقت مختارہ مائی کو مظفر گڑھ کے ضلع کے آبائی گالو میر والا میں مستوئی قبیلے کے گھر میں گھسیٹنے کے بعد 4 افراد نے زیادتی کا نشانہ بنایا۔ جولائی 2002 میں پنجاب کے گورنر کے ذریعے جاری کردہ تحقیقات میں انکشاف ہوا ہے کہ مختارہ مائی کے بھائی عبدالشکور، جس کی عمر اس وقت 12 سال کی تھی، مستوئی قبیلے کے 3 افراد نے اس لڑکے کے ساتھ زیادتی کی تھی، جس کے بعد اس لڑکے کو دھمکی دی گئی تھی کہ وہ اس کی زیادتی کی باوجود خاموش رہے۔ جب لڑکے نے اس بات سے انکار کر دیا تو ان میں سے ایک شخص نے اس پر اپنی بہن سلمیٰ سے جنسی تعلقات رکھنے کا الزام لگایا، جو کہ اس وقت شکور سے کم از کم 6 سال بڑی تھی۔ مختارہ مائی کے اہل خانہ نے پہلے تو یہ کہہ کر تنازع کے حل کے بندوبست کرنے کی کوشش کی کہ شکور کی شادی سلمیٰ سے کر دیں اور مستوئی قبیلے میں سے کوئی ایک مختارہ مائی سے شادی کر لے۔ مستوئی قبیلہ ابتدا میں تو اس معاہدے کو قبول کرنے کے لیے راضی ہو گیا، لیکن سلمیٰ کے بھائیوں بشمول شکور پر زیادتی کرنے والے شخص نے اس سے انکار کر دیا۔ مستوئیوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ وہ مختارہ مائی کے گھر والے کو معاف کرنے پر راضی ہو جائیں گے اگر وہ آ کر اپنے بھائی کی جانب سے معافی مانگتی ہے۔ تاہم وہ جب مستوئی کے ایک فرد کے گھر پہنچی تو اسے اندر گھسیٹا گیا، جہاں پر 4 افراد نے اس کے ساتھ اجتماعی عصمت دری کی اور اس کو گاؤں میں برہنہ کر کے گھمایا گیا۔ ابتدائی میڈیا رپورٹس میں بتایا گیا تھا کہ مختارہ مائی کو جرگے کے ذریعے اجتماعی عصمت دری کی سزا دی گئی تھی، تاہم بعد میں آنے والی اطلاعات نے اس بات کو درست ثابت نہیں کیا اور یہ ظاہر کیا گیا کہ حقیقت میں اس طرح کی کوئی سزا نہیں دی گئی تھی اور جرگہ صرف اس معاملے کو حل کرنے کے لیے بیٹھا تھا، جس کو بالآخر مسترد کر دیا گیا۔ اس واقعے کو ایک قومی کہانی نے 6 دن بعد اگلے جمعے کو خطبہ قرار دیا، جب مقامی مسجد کے امام نے نماز جمعہ میں اس عصمت دری کے خلاف بات کی اور علاقے کے صحافیوں کو مختارہ مائی کے اہل خانے سے ملنے کا بندوبست کیا۔ یہ کہانی ایسے وقت میں جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی جب پاکستانی پریس ابھی مزید آزادی حاصل کرنا شروع کر رہا تھا۔ پولیس نے اس دوران 14 مشتبہ افراد کو گرفتار کیا کہ مختارہ نے اس کیس میں ملوث ہونے کی ان کی نشاندہی کی تھی۔ ایک مقدمے کی سماعت کے دوران ایک نچلی عدالت نے 4 حملہ آوروں سمیت 6 افراد کو سزائے موت سناتے ہوئے مجرم قرار دیا اور باقی 8 افراد کو بری کر دیا۔ مختارہ مائی کو اس کی آزمائش کے معاوضے پر حکومت نے 5 لاکھ روپے دیے تھے، جس سے وہ اپنے گاؤں میں ایک اسکول قائم کرنا شروع کر دیتی ہے، جس سے اس کا خیال تھا کہ میر والا میں بہت سی معاشرتی عدم مساوات کو دور کرنے میں مدد ملے گی۔ بین الاقوامی توجہ جو اس کے معاملے میں ملی، اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ زیادہ سے زیادہ چندہ وصول کر سکتی ہیں اور 2 اسکولوں میں توسیع کر سکتی ہیں۔ تو 2005 میں جب اس پر حملہ کرنے والے کچھ افراد کو اپیل پر بری کر دیا تھا تو حکومت نے اسے پولیس تحفظ تفویض کیا۔ انہی میں سے ایک افسر ناصر عباس قبول کو مختارہ مائی سے پیار ہو گیا، حالانکہ اس نے ابتدا میں اپنے آپ کو اپنے ہی اندر رکھا تھا، تاہم جلد ہی قبول اپنے آپ پر قابو نہ پا سکا اور 2008 میں اس نے مختارہ مائی کو شادی کے لیے کہا۔ مختارہ مائی نے اس
شادی کے لیے اسے منع کر دیا اور کہا کہ وہ شادی نہیں کر سکتی کیونکہ قبول تو پہلے سے ہی شادی شدہ۔ اس کے رد عمل مختارہ مائی کے رد عمل سے متاثر ہو کر قبول نے خودکشی کی کوشش کی۔ جب قبول نے خودکشی کی کوشش کی تو اس کی پہلی بیوی شمائلہ نے مختارہ مائی کو اپنی طرف سے اپیل کر کے راضی کرنے کی کوشش کی۔ شمائلہ کی رضامندی سے مختارہ مائی کو بالآخر ہاں کہنی پڑی اور پھر اس کا رشتہ وہ قبول سے ہو گیا، اور اس رشتے میں کچھ زمین تھی جو کہ مختارہ مائی کے نام منتقل ہوئی، اور یہ طے ہوا کہ اسے ماہانہ 10,000 روپے وظیفہ دیے جائیں گے۔ اب ہم اس تصویر کا دوسرا رخ دیکھتے ہیں، جب جو پاکستانی عوام ہے وہ کیا اس بارے میں سوچتی ہے یا لوگوں کا کیا تاثرات ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ اجتماعی زیادتی جو ہے اس کو ڈرامہ تھا اور اس کو اچھال کر اس نے پیسے بنانے کی کوشش کی۔ کچھ لوگوں کے لیے قصہ بس اتنا تھا کہ سماج کے فرسودہ نظام میں ایک عورت کو پنچایت کے غیر انسانی فیصلے کی بھینٹ چڑھا دیا گیا۔ جی ہاں، بات ابھی کی نہیں، 14 سال قبل کی ہے، جب مقامی پنچایت نے مختارہ مائی کے ساتھ زنا بالجبر کی اجازت دی۔ میڈیا میں ان NGOs مظاہروں میں خوب پاکستانی معاشرے کی دھجیاں اڑا دی گئیں اور مختارہ مائی کو مظلومیت کی دیوی بنا کر پیش کیا گیا۔ اس بات سے کجا کہ اصل حقیقت کیا ہے؟ بات مکینوں سے نکل کر جب عدالت تک پہنچی تو پھر وہی ہوا دے مار 4.5۔ شکریہ۔ مختارہ مائی سمیت دیگر تمام کرتا دھرتا نام و نہاد NGOs اور ملکی اور بین الاقوامی میڈیا میں عدالت عظمیٰ کے فیصلے پر سخت تنقید کی گئی، مگر عقل کے اندھوں نے صورتحال کا باریک بینی سے جائزہ لینا مناسب نہیں سمجھا۔ NGOs کے نام پر بکاؤ تنظیمیں اور مادر پدر آزاد ملکی و غیر ملکی میڈیا نے 10 سال سے زائد عرصے تک ملکی عزت کا جنازہ نکال دیا۔ مختارہ مائی کیس میں NGOs نے نہایت شرمناک کردار ادا کیا۔ روز اول سے پاکستان کے لیے بدنامی اور بے عزتی کا سونامی ولانے والی خاتون مغرب کی پسندیدہ شخصیت ٹھہری۔ 2 نومبر کو امریکی گلیمر میگزین نے مختارہ کو سال کی خاتون کا اعزاز دیا۔ 12 جنوری 2006 کو فرانس میں اس کے متعلق کتاب شائع ہوئی جس کی بے تحاشا تشہیر کی گئی اور کروڑوں ڈالر کمائے گئے۔ اس کا ترجمہ جرمن زبان میں بھی ہوا۔ پھر 16 جنوری 2006 کو مختارہ پیرس پہنچ گئی جہاں اس کا استقبال فرانس کے وزیر خارجہ فلپس دوستے بلینزی نے کیا۔ 2 مئی 2006 کو مختارہ نے اقوام متحدہ کے ہیڈ کوارٹر نیو یارک میں تقریر کی۔ اگلے روز اس کا استقبال اقوام متحدہ کے انڈر سیکرٹری جنرل شاشی تھارور نے کیا اور اس کی خوب تعریف کی۔ 31 اکتوبر 2006 کو امریکہ میں اس کے متعلق ایک کتاب شائع ہوئی۔ مارچ 2007 میں کونسل آف یورپ سے اس نے 2006 کا نارتھ ساؤتھ پرائز جیتا۔ اکتوبر 2010 میں کینیڈا کی ایک یونیورسٹی نے اسے ڈاکٹریٹ کی اعزازی ڈگری دے دی۔ اس سے قبل کینیڈا نے اسے شہریت دینے کا بھی اعلان کیا تھا، یعنی کوئی موقع ہاتھ سے نہ گیا جب مغربی دنیا کی میڈیا نے اس سے دن رات نہ اچھالا نہ ہو۔ مجبوراً پاکستان نے بھی بالآخر 2 اگست کو مختارہ مائی کو فاطمہ جناح گولڈ میڈل اور 5 لاکھ روپے کا تعاون پیش کیا۔ ان 7 سالوں میں نامزد ملزمان کا جو بنا سو بنا، مگر ان 7 سالوں میں مختارہ مائی نے وہ کچھ کما لیا جس کا وہ سوچ بھی نہ سکتی تھی۔ کئی گاڑیاں، لمبا چوڑا گھر، دفاتر، NGO اسکول اور نوکروں کی فوج، ظفر موج۔ شاید مختارہ مائی نے بچپن میں کچھ پڑھایا سکھایا ہو یا نہ ہو، مگر اس بات کو اپنے پلو سے باندھے رہا کہا کہ بدنام نہ ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا۔ پھر اسی بدنامی کا دامن تھام کر امریکہ، لندن، کینیڈا، یورپ
اور نہ جانے کہاں کہاں کا سفر عیش و عشرت سے طے کیا۔ تاہم اب لگتا ہے کہ مختارہ مائی دنیا کو چلا چلا کر اپنے اوپر ہونے والے مبینہ زیادتی کے قصے سے تھک گئی ہے، یا پھر اسے کمائی کے لیے مزید بہتر راستہ دکھا گیا، جب بھی تو یہ آواز قلم اور ٹی وی اور اخبارات اور صحافت سے نکل کر ماڈلنگ کی چکا چوند کرنے دینے والی دنیا میں